رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے گراں قدر تحفہ، عظیم نعمت اور عظیم سعادت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پانا یہ مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اہم تحفہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ماہ مبارک کا پانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ماہ مبارک کا پانا۔ سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اسلام قبول کیے، مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد دونوں میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا، خوب عبادتیں کرتا تھا۔ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی جو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا، وہ اس شہید ہونے والے کے 1 سال کے بعد طبعی موت مرا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص طبعی موت مرا ہے اس کے 1 سال کے بعد وہ شخص جنت میں شہید سے پہلے چلا گیا۔ آپ تصور کیجئے کہ شہید کا مقام کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ جب شہید ہوتا اللہ کی راہ میں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض کا بوجھ شہادت جیسا عظیم مقام بھی حاصل کر لے پھر بھی نہیں اترے گا جب تک وہ ادا نہ کر دیا جائے، چاہے آپ ادا کریں یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارثین آپ کی طرف سے ادا کریں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے چالاک اور ہوشیار بنتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا لیا اس کا ڈبایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں قرض لے کر کے خاموش بیٹھ گئے، دینے کے لیے تیار نہیں، اور دھیرے دھیرے سماج میں تو قرض دینے والے ختم ہو جا رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ قرض دینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ غلطی کہاں سے کریں؟ قرض دینے کے بعد پھر واپس لینا یہ بڑا مشکل کام ہو گیا۔ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ قرض کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ باقاعدہ اسی لیے آیت دین قرآن مجید کی ایک عظیم آیت جس میں قرض سے متعلق بڑی تفصیلات بیان کی گئی۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہید کا ایک عظیم مقام ہے۔ شہید سے پہلے وہ طبعی موت مرنے والا انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں صبح میں نے اپنے دوستوں میں اس خواب کا تذکرہ کیا، مجھے خود تعجب ہے، میرے ہر ساتھی کو تعجب ہے اس بات پر کہ شہید سے پہلے آخر وہ جنت میں کیسے چلا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا اس خواب کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ شہید سے پہلے یہ شخص طبعی موت مرنے والا جنت میں کیوں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا بات ایسی نہیں ہے کہ یہ دوسرا آدمی جو طبعی موت مرا ہے اس شہید کے مرنے کے بعد، شہادت کے بعد 1 سال زندہ تھا، اس 1 سال کی زندگی میں اسے ماہ رمضان ملا، اور اس ماہ رمضان کو پانے کے بعد اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پورے سال
اس نے اتنی نمازیں پڑھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا اور اس کے درجے کو بلند کیا کہ شہید سے پہلے وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ غور کیجئے کہ زندگی میں 1 سال رمضان پانے کا فائدہ کتنا ہوا، کہ زندگی میں 1 سال اس بندے کو رمضان ملا اور اس نے اس ماہ رمضان کی قدر کر لی، اس کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اس میں عبادتیں کی، اللہ کو راضی کر لیا۔ ماہ رمضان کی اس عبادت سے اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہو گیا کہ شہید سے بڑا مقام اس کو مل گیا اور شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان کا پانا یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت کی بات، ہماری خوش نصیبی۔ ہم تصور کریں، غور کریں، کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے محلے میں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں، ہماری مسجد کے مصلیان میں، جو اب تک ہمارے ساتھ تھے، گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال ماہ رمضان ان کو نصیب نہیں۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی عطا کی ہے، ماہ رمضان سے ہم بالکل قریب ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان بصحت و سلامتی نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کو پانے کے بعد اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا پانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تیسری چیز، جب ماہ رمضان کا پانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو نعمت پانے کے بعد ایک مومن پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ایک مومن کو کوئی ظاہری نعمت حاصل ہو یا کوئی ظاہری مصیبت دور ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر شکر ادا کرے۔ ماہ رمضان جیسا فضیلت والا مہینہ، مقدس مہینہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو پانے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ رمضان کا مہینہ پانا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت۔ اس نعمت کو پانے کے بعد اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں، ایسے فضیلت کے مہینے، ایسے رمضان اور ایسی قیمتی لمحات اور قیمتی گھڑیاں ہماری زندگی میں اللہ بار بار ہمیں نصیب کرے گا اگر ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ ہمیں ملنا یہ نعمت، اس نعمت کو پانے کے بعد اگر ہم رب کے شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہم کو مزید نوازے گا، ایسے موقع ہماری زندگی میں بار بار ہم کو نصیب کرے گا۔ لیکن اگر ہم اس نعمت کو پانے کے بعد اس کا شکر نہ ادا کریں، اس نعمت کو پانے کے بعد اس کی قدر نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے چھین لے گا۔ ایسے فضیلت کے لمحات، ایسے قیمتی گھڑیاں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نہیں لائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان کو پانے کے بعد ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور عملی طور پر ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ عملی شکر ہے۔ آل داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد تم عمل کر کے میرا شکر ادا کرو۔ تو ماہ رمضان میں ہم جب رب کی عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو یہ ماہ رمضان کو پانے کا عملی شکر ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، نعمت کی قدر ضروری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کی قدر کرو، انہیں غنیمت جان لو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ 5 نعمتیں اگر تمہیں مل جائیں
تو انہیں غنیمت جان لو، انہیں غنیمت سمجھ کر کے ان سے خوب فائدہ اٹھا لو، ان سے محروم ہونے سے پہلے، وہ نعمتیں تم سے چھن جانے سے پہلے۔ 5 نعمتیں اگر مل جائیں تو ان سے خوب فائدہ اٹھا لو، انہیں غنیمت جان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی میں خوب عبادت کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو غنیمت جان لو، فائدہ اٹھا لو غریبی اور محتاجی آنے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور وقت فرصت ہے، بہت زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، خالی وقت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لو ذمہ داریاں بڑھنے سے پہلے، مشغولیات اور مصروفیت بڑھنے سے پہلے۔ ابھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری نہیں ہے، وقت خالی ہے ہمارے پاس، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ایک وقت آئے گا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داری، دوسروں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہوگی، اور ہم بالکل مصروف ہو جائیں، ہم کو وقت نہ ملے، تو آدمی وقت فرصت کی قدر کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہی وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے۔ زندگی اللہ کی طرف سے امانت، اس کا ایک ایک لمحہ امانت، اس کی قدر کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو موت کا جام پینے سے پہلے۔ اور تمہیں معلوم نہیں کہ یہ زندگی کی سانس جو چل رہی ہے کب رک ہو جائے، کب بند ہو جائے، موت کا فرشتہ کب ہمارے پاس آ جائے ہمیں نہیں معلوم، زندگی کا یہ چراغ کب بجھ جائے ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے زندگی کے جو بھی لمحات ہمیں حاصل ہیں ہم ان کو غنیمت جان لیں، ان سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ ماہ رمضان اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت، ہماری خوش نصیبی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں، یہی اس کی قدر ہے۔ اگر اس مہینے کو ہم عام مہینوں کی طرح لہو و لعب میں، تجارت اور کاروبار میں اور وقت کے ضیاع میں اگر ہم اس مہینے کو گزار دیں، یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہم رب کو راضی نہ کر سکے، ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکے، تو سمجھ جائیے کہ یہ اس مہینے کو پا کر کے اس کی ناقدری ہے۔ اور ایسے ناقدروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ اتنا مبارک مہینہ، اتنا فضیلت والا مہینہ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اتنی بڑی نعمت اور سعادت حاصل ہونے کے بعد ہم اس کی قدر نہ کریں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو یہ سمجھیے کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے اور یہ بہت بڑی ناقدری کی بات ہے۔ اور ایسے محروم بد نصیب لوگ بہت زیادہ ہیں جو اس ماہ مبارک کو پا کر کے عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح اس کو لہو لعب میں گزار دیتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ جناب کعب بن عجرہ کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ ممبر لاؤ، میں تم سے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے لیے ممبر حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، صحابہ کرام نے خلاف عادت جب آپ سے تینوں زینوں پر چڑھنے کے بعد آمین سنا تو سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے خلاف عادت ہم نے آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین سنا ہے، آخر کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا، جناب جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا کی، کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔
وہ شخص بڑا بدنصیب ہے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، بڑا بدنصیب آدمی۔ جبریل نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ آپ غور کیجئے کہ بد دعا کرنے والے جبریل ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پیغمبروں کے سردار۔ کیا اس ایسے شخص کی جس کے حق میں جبریل بد دعا کرے اور اس بد دعا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، کیا اس کی ہلاکت اور اس کی تباہی میں کچھ شک شبہ ہے؟ یقیناً ایسا شخص، اس کی ہلاکت، اس کی تباہی یقینی، وہ بڑا بدنصیب انسان ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، اے صحابہ یہ ماہ مبارک آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی عبادت سے محروم ہونے والا شخص واقعی بڑا بدنصیب ہے، محروم۔ تو ماہ رمضان یہ پورا مہینہ سعادت ہے، اور اس کی ناقدری کرنے والا انسان بڑا محروم ہے، اور خاص طور پر ماہ رمضان کی شب قدر کی سعادت سے محروم ہونے والا انسان بہت بڑا محروم انسان ہے، بڑا بدنصیب ہے کہ اس نے ماہ رمضان کی بھی قدر نہیں کی، اور ماہ رمضان کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی بھی اس نے قدر نہیں کی۔ واقعی ایسا شخص بڑا بدنصیب ہے۔ تو ماہ رمضان کا پانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس نعمت کو پانے کے بعد اس کی قدر کریں۔ ناقدری کرنے والوں کے لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اور اس بد دعا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔